Welcome to Twinkle Sit Ari. یہ کہانی ایک ایسی سلطنت سے شروع ہوتی ہے جہاں دن کی روشنی بھی خوشی نہ لا سکی۔ محل کے باغ ہرے بھرے تھے مگر محل کے دل ویران ہو چکے تھے۔ اسی محل میں رہتی تھی شہزادی مہنور۔ وہ نہ کسی کمی میں تھی نہ آسائش میں تھی مگر اپنی ہی ماں ظالم ملکہ کے ظلم کا شکار تھی۔ ملکہ ہر بات پر اسے جتا دیتی۔ یہ تخت میرا ہے اور تم یہاں صرف میرا حکم ماننے کے لیے ہو۔ مہنور خاموش رہتی کیونکہ وہ جانتی تھی میں خاموش ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے خاموشی ہی اس وقت میری طاقت ہے۔ صبح سویرے مہنور کو محل کے باہر موجود 2 بھینسوں کے پاس جانا پڑتا۔ انہیں چارہ ڈالنا، پانی پلانا، ان کی جگہ صاف کرنا، دودھ دھونا، سب کچھ خود کرنا پڑتا۔ اس کے بعد محل کے لیے کھانا بنانا، برتن دھونا، صحن صاف کرنا اور ملکہ کے حکم پر ہر وقت حاضر رہنا۔ اتنی بڑی سلطنت ہونے کے باوجود ملکہ کہتی، کم انسان کو اس کی اصل اوقات یاد دلاتا ہے۔ مہنور خاموش رہتی مگر دل ہی دل میں ٹوٹتی جاتی۔ میں کچھ نہیں کہتی مگر میرا دل ہر روز تھوڑا تھوڑا ٹوٹ جاتا ہے۔ جب کبھی اسے تھوڑی سی فرصت ملتی وہ محل کے خوبصورت باغ کی طرف چلی جاتی۔ وہاں ایک پرانا گھنا درخت تھا۔ مہنور اسی درخت کے نیچے بیٹھتی جہاں اسے پہلی بار سکون ملتا۔ وہ درخت اس کا رازدار بن چکا تھا۔ وہاں بیٹھ کر وہ آسمان کو دیکھتی اور بس اتنا کہتی، یا اللہ میرا دکھ صرف تو ہی جانتا ہے۔ اسی سلطنت میں ایک ہمسائے ملک کا شہزادہ بھی آیا کرتا تھا۔ وہ غرور، دولت اور طاقت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک دن ایک فقیر مدد کی امید لے کر اس کی سلطنت میں آیا۔ فقیر نے کہا، اے شہزادے، میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ شہزادہ ہنسا اور بولا، میرے دربار میں فقیر کی کوئی جگہ نہیں، یہاں صرف طاقت بولتی ہے۔ فقیر کا سر جھک گیا مگر دل رو پڑا۔ فقیر نے جاتے ہوئے کہا، غرور انسان کو قید کر دیتا ہے اور تو بھی ایک دن قید ہوگا۔ محل کے دروازے سے نکلتے ہی فقیر نے بد دعا دی، اے اللہ، اس کے غرور کی سزا دے، ایسی قید میں ڈال جہاں اس کی آواز ہو مگر کوئی سننے والا نہ ہو۔ کچھ دن بعد وہ شہزادہ ایک مور میں بدل گیا۔ جب نوکروں نے محل کے باغ میں ایک انوکھا مور دیکھا جو انسانوں جیسی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، وہ گھبرا گئے۔ کسی نے کہا، یہ منحوس ہے۔ اسے مار دیتے ہیں۔ مگر کسی اور نے کہا، نہیں، جنگل میں چور آتا ہے، وہاں خود ہی مر جائے گا۔ اور یوں مور کو جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ اب میری آواز ہے مگر کوئی سننے والا نہیں۔ لائک، کامنٹ اور شیئر کریں اور ٹوئنکل ستاری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ ایک رات جب باغ میں خاموشی تھی، مہنور اسی درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ اچانک جھاڑیوں میں ہلچل ہوئی۔ سامنے سے ایک خوبصورت مور نکل آیا۔ اس کے پر بالکل سفید جگمگا رہے تھے مگر آنکھوں میں عجیب اداسی تھی۔ مہنور ڈرنے کی بجائے پرسکون رہی۔ مور آہستہ سے بولا، ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ مہنور حیران رہ گئی۔
اور اس نے کہا، کیا تم بولتے بھی ہو؟ مگر دل نے گواہی دی کہ یہ عام مور نہیں۔ اس رات کے بعد مور روز باغ میں آنے لگا۔ وہ دونوں اسی درخت کے نیچے بیٹھتے۔ ماہنور اپنا دکھ سناتی۔ تم سنو گے نا چاندنی رات میں اپنا درد؟ میں اپنا ہر درد تمہیں سنا دیتی ہوں۔ اور مور اپنی خاموش قید کا درد، اور میں اپنی خاموش قید کا بوجھ۔ وہ روز ملتے، خاموشی میں بھی باتیں ہوتی۔ ماہنور کو لگتا کہ اس مور کے پاس بیٹھ کر اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کچھ دنوں بعد ملکہ نے محسوس کیا ماہنور اب زیادہ خاموش رہنے لگی ہے۔ ماہنور پر نظر رکھو، یہ کچھ چھپا رہی ہے۔ ایک رات نوکروں نے باغ میں ماہنور کو مور کے ساتھ دیکھ لیا اور خبر فوراً ملکہ تک پہنچ گئی۔ ملکہ غصے میں چینک اٹھی۔ یہ منحوس مور میری بیٹی کو بہکا رہا ہے، اس مور کو پکڑو اور ختم کر دو۔ جال تیار کیے گئے، سپاہیوں کو بلایا گیا۔ جب مور کو پکڑا گیا، وہ تلوار اٹھی۔ ماہنور دوڑ کر آگے آئی۔ نہیں نہیں، اسے چھوڑ دو، یہ بے گناہ ہے، یہ بے گناہ ہے۔ اسی لمحے ہوا تیز ہو گئی، آسمان پر بادل گرجے۔ مور نور میں لپٹ گیا اور ایک شہزادہ بن کر سامنے آ گیا۔ ملکہ کے ظلم کا پردہ چاک ہو چکا تھا، سچ سورج کی طرح سامنے آ گیا۔ اہل دربار کے فیصلے سے ظالم ملکہ کو تخت سے اتار کر اسے اس کے عمار کی قید میں دے دیا گیا، جہاں طاقت نہیں، صرف حساب باقی تھا۔ سلطنت کی باغ دوڑ شہزادی ماہنور کے ہاتھوں میں سونپی گئی، وہی ماہنور جس کے صبر نے تاج کو جنم دیا تھا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب محل خوشیوں سے جگمگا اٹھا۔ ڈھول، نکارے، چراغاں اور پھولوں کی بارش کے ساتھ شہزادی ماہنور اور شہزادے کی شادی ہوئی۔ جہاں کبھی سناٹا تھا، وہاں اب مسکراہٹیں بسی تھیں۔ جہاں ظلم تھا، وہاں اب انصاف بولتا تھا۔ مورل آف دا سٹوری، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے مظلوم کا صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ کی عدالت میں دیر ہے، دیر نہیں، اور جو اپنے رب پر یقین رکھے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ یہ کہانی خوشی، محبت اور عدل کے ساتھ ہمیشہ کے لیے مکمل ہو گئی۔